وہ رات جس میں پہلی مرتبہ اللہ کا فرشتہ غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ یہ لیلۃ القدر کی ایک عظیم رات تھی، کیونکہ اسی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جو کہ ستاروں کے مقام پر تھا۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا کہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات سے شروع ہوا، اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن الکتاب یعنی لوح محفوظ سے منتقل کر کے حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ حالات و واقعات کے مطابق حسب ضرورت رب کے حکم سے 23 سال تک آپ علیہ السلام پر نازل کیا جاتا رہا۔ صحیح صورت معاملہ کیا ہے اسے اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ناظرین، اس عظیم رات کا نام سورۃ القدر میں لیلۃ القدر اور سورۃ الدخان میں لیلۃ المبارکہ آیا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 83 سال 4 مہینے نہیں، بلکہ اہل عرب کا دستور تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات دیگر فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سال بھر کے امر لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے یکے بعد دیگرے اس کثرت سے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین بھر جاتی ہے اور جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اپنے کامل علم سے لوح محفوظ میں سے اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک تمام انسانوں کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس سال ابن آدم کی اولاد میں سے کون جنم لیں گے، اسی طرح اس سال تمام مرنے والوں کے نام بھی بتا دیے جاتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس پر کون سی مصیبتیں آزمائشیں آئیں گی، اور کس کو کون سی خوشیاں نصیب ہوں گی، ہر ایک چیز تفصیل سے بتا دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ رات سراسر سلامتی اور خیر و بھلائی کی ہے، اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔